ورنہ وہی برائی خود میں آ جاتی ہے، معاذ اللہ۔ حضرت ماعز کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، فرمایا ماعز کو برا نہ کہو، جیسی توبہ اس نے کی ہے اگر اس کی توبہ پوری امت پر تقسیم کر دوں سب کو کافی ہو جائے۔ بات سمجھے ہیں کچھ؟ احساس گناہ کا، اور آج گناہ میں لتھڑے ہوئے ہیں اور احساس ہی نہیں ہے۔ حرام کھا رہے ہیں، پتہ ہے میں رشوت لے رہا ہوں، بتہ لے رہا ہوں، برا کر رہا ہوں، لیکن نہیں، شرم ہی نہیں۔ قوم کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کے حال روز اخباروں میں، خبروں میں، فلانا یہ، فلانا ڈگری جعلی ہے، یہ کام جعلی ہے، وہ کرپشن ہے، یہ ہے۔ کسی کو شرم آئی؟ آگے سے لڑ رہا ہے، باقاعدہ بیان بازی ہو رہی ہے، دامن کسی کا صاف نہیں ہے مگر کسی کو شرم بھی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان نہیں، کیونکہ ایمان والا کبھی داغ برداشت کرتا نہیں۔ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ بدعقیدگی سے بچنے کے لیے ہمیں اچھے عقیدوں پر پختگی چاہیے۔ آپ نے یہ حدیث شریف بھی سنی ہو کہ جب کسی سنت کو مٹا دیا گیا ہو، اس سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنا ہے نا یہ؟ آج کتنی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا۔ یہ میں نے باتیں صرف اس لیے کی ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو کہ حکم اللہ تعالی کا ہے، نبی کے ذریعے پیغام امت کو دیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ بروں کے ساتھ نہیں مکس ہونا، عذاب والی جگہوں سے، عذاب والے لوگوں سے بچنا ہے۔ دوسرا یہ کہ دعا کرنا، یا اللہ مجھے ظالموں کے ساتھ نہ کر، مجھے ظالموں کے ساتھ نہ کر، اور برائی کو دور کرنا ہے بہت اچھی بھلائی سے، کوشش کرنی ہے، جتنی ہو سکے ہمت ہارنی، اونچی کہیے نہیں، اور جی بس میں نے کہہ لیا نہیں، جتنا ہو سکے اتمام حجت کرو، کوشش کرو، سر توڑ کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہ سے نفرت کریں، گناہوں کی جگہ سے بچیں، برے لوگوں سے بچیں، برائی سے بچیں، اور اپنے ارد گرد جس کو بچا سکیں اس کو بچائیں۔ جن پر ذمہ داری ہے، خاص طور پر گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ان کو بچانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔